قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زہرا خصال بنت لقط حسن رضوان الحسن ابن مظہر حسین کی ارواح کو ایصال فرما دیں اور جملہ مومنین مومنات کو بھی اسی سال ثواب میں شامل کر لیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے. روز شہادت امام جواد علیہ السلام ہے اور اسی کی مناسبت سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. لہذا میں نے آیت بھی اسی مناسبت سے پڑھی ہے سورہ ملک کی، کہ جس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے یا وہ تمہارے لیے ثابت کر سکے، چونکہ خدا کو ازل سے سارا علم ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے موت و حیات کو خلق کر رہا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل انجام دیتا ہے. مجھے فقط آیت کے پہلے جملے سے سروکار ہے، لیکن چونکہ وہ آیت مسلسل ہے اس لیے میں نے اس کی تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے. اب یہاں پہ خود ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ پروردگار اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے، کہ جو خود ہاتھ نہیں رکھتا. پروردگار کے ہاتھ پیر کم سے کم ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. مکاتب دیگر میں آپ چلے جائیں تو وہاں ہاتھ پیر اور سر اور ہر چیز کا تذکرہ ہے اور خدا کے آنے کا اور جانے کا آسمان سے شب جمعہ. لیکن ہمارے مکتب فکر میں خدا منزہ ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کا انسان محتاج ہے. لہذا امام علی علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان پہ کتاب بھی موجود ہے، آپ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاشم مرقال نام ہے ان کا. ہاشم مرقال سے ایک روایت نقل ہوئی ہے نہج بلاغہ میں کہ ہاشم مرقال نے امام علی سے آ کے پوچھا کہ مولا، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسے کبھی دیکھا بھی ہے آپ نے؟
یہ روایت، یہ جملہ نہج بلاغہ میں ہے ہاشم مرقال سے۔ تو امام علی نے ہاشم مرقال سے کہا کہ ہاشم، علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، ہاشم مرقال اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر اٹھ کے چلے جاتے تو پیغام تو یہی دیتے دنیا والوں کو کہ ہم نے علی سے یہ سوال کیا تھا، علی نے یہ جواب دیا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ اس مادی دنیا میں جب رویت کا تصور ہوتا ہے تو جسم کے بغیر رویت ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ ہاشم مرقال اس آدھی بات کو لے کے معاشرے میں جائیں اور علی ابن ابی طالب کی اس بات کو نقل کریں، امام علی نے کہا ہاشم رک جاؤ، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ خدا کو مادی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ پروردگار ہر انسان کو پوری زندگی میں، جس کی جتنی زندگی ہو، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، جتنی بھی زندگی ہو، اس پوری زندگی میں کم سے کم ہر بندے کو ایک ایسا موقع دیتا ہے کہ جب بندہ اس بات کا احساس کرے کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اب وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اب میں نے پہلے عرض کر دیا کہ امام علی کہہ رہے کہ خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ان مادی آنکھوں سے پروردگار نظر آنے والا نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے، کیونکہ سب زیادہ تر ہندوستان کے لوگ ہیں رہنے والے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کا قتل ہو جاتا ہے، جب ہندوستان میں یہ عام بات ہے، کسی نے کسی کو قتل کروا دیا، تو جس انسان کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے، وہ مثال کے طور پہ قتل ہوا ہندوستان میں، وہ بیٹھا ہے امریکہ میں۔ ابھی کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہم کہ فلسطین میں جو مظلوم مر رہے ہیں اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، تو امریکہ تو فلسطین سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہے امریکہ کا۔ یا فلاں صاحب کو مروانے میں فلاں صاحب کا ہاتھ ہے، فلاں صاحب تو اس ملک میں ہے ہی نہیں جس ملک میں یہ آدمی مرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کا ہاتھ لمبا ہو گیا تھا، اس کے مارنے میں ان کی قدرت شامل ہے۔ اسی قدرت کو قرآن ہاتھ سے تعبیر کرتا ہے، جو کہ ساری قدرت کا مظہر یہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کیس میں ان کا ہاتھ ہے، تو اس کیس میں ان کا ہاتھ ہے، ہاتھ تو نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ جب قدرت استعمال کر لیتا ہے پروردگار تو اس کو ہاتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس جملے کے معنی پہچانیے کہ علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی اللہ کا ہاتھ کا مطلب نہیں کہ انگلیاں بنی ہوئی ہیں، ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، گوشت چڑھا ہوا ہے، نہیں۔ پروردگار جس قدرت سے اس دنیا میں کام لیتا ہے، اس قدرت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے بیدہ الملک۔ لیکن بات مجھے اس ملک پہ نہیں کرنا ہے، بات مجھے تبارکہ پہ کرنا ہے کہ پروردگار کی ذات مبارک ہے۔ اور پھر ایک ربط ہے آج کی اس مجلس سے امام جواد علیہ السلام کی زندگی سے، وہ ربط دے کے بات کو ختم کر دوں گا۔ مبارکہ، مبارک، اس لفظ کو قرآن نے متعدد مقامات پہ استعمال کیا ہے۔ کم سے کم 10 سے 15 مورد ایسے ہیں کہ جہاں پہ پروردگار نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن ایک خاصیت کے ساتھ۔ پہلے اس لفظ کا معنی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، البتہ رسمی طور پہ جو معنی ہوتا ہے، ورنہ آپ کو اس سے بہتر ساری باتیں پتہ ہیں۔ مبارک برکہ سے بنا ہے، برکہ سے بنا ہے۔ برکہ کہتے ہیں، لغت کی معنی میں بیان کر رہا ہوں، برکہ کو اگر لغت میں جا کے تلاش کریں گے تو برکہ کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو، جس سینے کے اوپر وہ سہارا کر کے بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے، اور اسی سینے میں پورے پانی کو جذب کرتا ہے۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں، لغوی معنی میں مبارک برکہ سے ہے، اور برکہ کہتے ہیں اونٹ کے اس سینے کو، جس سینے کی وجہ سے وہ اٹھتا وہ بیٹھتا ہے اور اس میں پانی جذب ہوتا ہے۔ جب اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اسی پانی سے اپنی حیات کو بچاتا ہے۔ اس برکہ اور مبارک میں تبارک الذی بیدہ الملک کچھ خصوصیات ہیں کہ جب تک یہ خصوصیات
ظاہر نہیں ہوں گی ہمارے لیے، واضح نہیں ہوں گی، شاید برکت کے معنی بھی سمجھ میں نہ آئیں۔ پھر امام جواد علیہ السلام کی زندگی کی طرف چلیں گے کہ امام کو کس طرح سے اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برقع و مبارکہ میں کم سے کم 4 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مبارک وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے وجود کے اندر کوئی چیز جذب کر لے۔ جب کوئی چیز جذب کر لیتا ہے انسان یا کوئی بھی ذات تو وہ مبارک بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اونٹ چونکہ پانی کو جذب کرتا ہے تو اس کو برقع کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ذات پروردگار کے فیض کو جذب کر لے تو وہ مبارک ہو جائے۔ توجہ رکھیے۔ اور اس برکت کا تعلق فقط انسان سے نہیں ہے، چونکہ اس کی ذات میں ایک خصوصیت بہت اہم ہے، کسی چیز کو جذب کر لینا، کسی چیز کو اپنی طرف مجذوب کر لینا۔ تو جس ذات نے فیض الہی کو اپنی طرف مجذوب کیا ہے وہ خدا کے سہارے مبارک بنتی چلی جائے گی۔ اگر انسان فیض الہی کو جذب کر لے تو انسان مبارک ہو جائے، اگر زمان فیض الہی کو جذب کر لے تو زمان مبارک ہو جائے، اگر مکان فیض الہی کو جذب کر لے تو مکان مبارک ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہ 3 مثالیں میں نے ابداً دی کہ یہ تینوں مثالیں آپ کو کہ ایک ایک کر کے میں پیش کروں گا۔ تو پہلی صفت خصوصیت مبارک میں یہ ہے کہ جذب کرنے کی صلاحیت ہو، لیکن خالی جذب کرنے کی صلاحیت سے کوئی مبارک نہیں بنتا۔ دیکھیں جذب تو بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جو کچھ جذب کیا ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہ ہو، دوسروں تک جریان ہو اس کا۔ جب اپنی خصوصیات کو جذب کی ہوئی چیز کو دوسروں تک پہنچایا جائے تو اس کو کہا جائے گا مبارک۔ اور تیسری خصوصیت کہ یہ جریان ذات سے جو فیض کا جریان ہو رہا ہے یہ وقتی نہ ہو، دائمی ہو۔ جب کوئی ذات کسی فیض کو دائمی پہنچا رہی ہو مخلوق تک تو اسے مبارک کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ جو خصوصیت کا وہ یہ ہے کہ جب یہ مجذوب شدہ چیز جو ذات کے اندر ہے وہ جب پہنچانے کے مرحلے میں آئے تو مکتب فکر نہ دیکھے، قبیلہ نہ دیکھے، مذہب نہ دیکھے، ہر کسی کو برابر سے پہنچا رہا ہو۔ لہذا جب اس مرحلے میں جاتے ہیں تو برکت کے معنی کرنے کے لیے ایک تمثیل پیش کرتے ہیں کہ برکت کا بہترین معنی اگر سمجھنا ہو تو چشمے سے سمجھو۔ چشمہ اپنی ذات میں بہت کچھ لیے ہوتا ہے، لیکن جو کچھ لیے ہوتا ہے وہ روک کے نہیں رکھتا۔ یہ چشمے کی خصوصیت ہے، وہ روک کے نہیں رکھتا، اور دینے کی منزل پہ بھی بخیل نہیں ہے۔ ایک مثال ہم لوگ خود اپنے لیے بولتے ہیں، حالانکہ وہ قبیح ہے، یہاں تو نہیں، ہندوستان میں مثال کے طور پہ کسی نے کہا مولانا صاحب آپ سے ایک کام ہے، گھر تشریف لے آئیے۔ مولانا صاحب نے کہا کام آپ کو ہے کہ مجھے ہے؟ کہ نہیں کام تو مجھے ہی ہے۔ تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو جب آپ کو کام ہے تو آپ نے تو معلوم ہے آپ کو کہ کنواں جو ہے پیاسے کے پاس تو جاتا نہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ یہ مثال بولتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں عالم اپنے کو کنویں سے تعبیر کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں پیاس بجھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کام ہے تو پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ جبکہ اس مثال میں عالم کی توہین ہے، وقار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنواں بخالت کا سمبل ہے، بخیل ہوتا ہے کنواں۔ کیسے بخیل ہوتا ہے کنواں؟ آپ جتنا پانی کنویں سے چاہیں گے وہ اتنا نہیں دے گا، جتنا آپ کا ظرف ہوگا آپ کے ظرف کے حساب سے دے گا۔ ظرف بڑا ہوا تو پانی زیادہ، ظرف کم ہوا تو پانی کم، اور ایسے نہیں ہے کہ دے دے گا، زحمت کرنا ہوتی ہے۔ کنویں کے قریب جائیں، کنویں میں وہ ظرف ڈالیں، پھر محنت کر کے اس کو اوپر نکالیں، تب کہیں جا کے پانی ملے گا۔ تو کنواں کہیں نہ کہیں بخالت کا سمبل ہے، بخالت کی علامت ہے، لیکن چشمہ بخالت کی علامت نہیں ہے، فیاضی کی علامت ہے۔ چشمے کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں، چشمہ آپ کی ضرورت کے حساب سے نہیں، اپنی فیاضی کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ ایک مرحلہ چشمے کا یہ ہے، اور دوسرا مرحلہ چشمہ کا یہ کہ چشمہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی آئے تو اسے سیراب کرے، چشمہ جا جا کے سیراب کرتا ہے۔ لہذا جب مقام عمل میں علی ابن ابی طالب اپنی تعریف کرنے کے لیے کہ مولانا کم تعریف کی ہے اپنی نہج البلاغہ میں،
بہت کم تعریف کی ہے مولانا نے اپنی نہج البلاغہ میں، اور اچھی بات بھی نہیں ہے اپنی خود کی تعریف کرنا۔ ممبر سے بیٹھ کے مولانا مجلس میں خود تعریف کرنے لگے اپنی کہ میں نے فلاں جگہ یہ کر دیا فلاں، یہ قبیح فعل ہے، یہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ لیکن امام علی نے اپنی تعریف کی نہج البلاغہ میں، تیسرے خطبے میں آپ جا کے پڑھیں، خطبہ شقشقیہ میں امام علی فرماتے ہیں ینحدر انی السیل ولا یرقع علی الطیر، میں وہ فضیلت کی بلندی ہوں کہ جس کا کام ہی پرواز کرنا ہے وہ پرواز کر کے بھی اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں یہ علی ابن ابی طالب اپنی فضیلت اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم ہماری شخصیت کو پہچان کے چشمہ امامت سے فیض حاصل کرو۔ دیکھیے امام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں فضیلت کا کنواں ہوں، کیونکہ کنواں تو ایک ہی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، کنواں تو کہیں جاتا نہیں ہے۔ امام نے کہا میں فضیلت کا چشمہ ہوں، چشمے کا کام یہ ہے کہ جا جا کے سیراب کرے، بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود کو چشمہ امامت کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیں، سیراب ہو جائیں گے۔ اور ایک پیاسا انسان تھا، اب میں اس پیاس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو امام حسین نے پانی کی صورت میں اس کی بجھائی تھی، اور نفسیاتی طور پر ہدایت کا پیاسا انسان تھا، اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں امامت کا چشمہ جاری تھا۔ اور کیا آپ نے زہیرقین ایک پیاسے انسان کا نام تھا، زہیرقین کی قسمت اچھی تھی کہ اس راستے پہ آگے جہاں امامت کا چشمہ جاری تھا۔ 24-25 سال کی دشمنی زہیرقین اپنے دل میں لے کے علی اور اولاد علی کی ٹہل رہے تھے دنیا میں کہ کب مل جائیں اولاد علی، ہم ان کو قتل کر دیں۔ اور حج کی واپسی پہ جب امام حسین سے 2 یا 3 منٹ کی ملاقات ہوئی تو زہیرقین کا پورا مذہب ہی بدل گیا۔ مذہب کیوں بدلا؟ کیونکہ زہیر کنویں کے پاس نہیں گئے تھے، زہیر چشمہ امامت کے پاس گئے تھے، اور جب چشمہ امامت کے پاس کوئی آ جائے تو چشمہ امامت ایسے سیراب کرتا ہے کہ پھر پیاس نہیں لگتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، توجہ رکھیے گا۔ تو برکت کے معنی میں جذب کرنا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں آپ حضرات، تو پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو پیچھے گرمی لگ رہی تو یہاں پہ آ کے بیٹھیں، یہاں پہ ہوا بہت زیادہ ہے۔ تو برکت میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ جذب کر رہا ہو فضیلت کو، اس فضیلت کو اپنے وجود تک محدود نہ کیا ہو، اس کا جریان ہو، یہ جریان دائمی ہو اور یہ سب کے لیے ہو، کسی خاص چیز کے لیے نہ ہو۔ اور جو چیز، جو ذات بھی پروردگار کی برکت سے استفادہ کرے گی وہ خود مبارک ہو جائے گی۔ اب آئیے میں تذکرہ کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ اگر کسی مکان نے خدا سے استفادہ کر لیا فیض کا تو وہ مکان مبارک۔ اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، زمین پہ جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے۔ تو خانہ کعبہ مبارک۔ دوسری مثال قرآن میں بیت المقدس کی ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، خدا نے بیت المقدس کو مبارک کہا ہے، طور سینا کو مبارک کہا ہے۔ یہ جو وادیاں، یہ جو مکانات ہیں، خانہ کعبہ کیوں مبارک ہے؟ بیت المقدس کیوں مبارک ہے؟ خانہ کعبہ کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انتساب خدا کی ذات کی طرف ہے۔ یہ فقط گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، ورنہ گھر تو دنیا میں سب کے ہیں، ایک سے ایک قیمتی گھر بنے ہوئے ہیں۔ بھئی تاج محل سے قیمتی کوئی گھر ہوگا؟ لیکن تاج محل کے اندر ساری خصوصیت پائی جاتی ہے، مبارک نہیں ہے۔ مبارک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ گھر ہے لیکن گھر خدا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بہت معمولی پتھر لگے ہوئے ہیں، بہت عالی پتھر نہیں لگے، لیکن مبارک ہے اس لیے کہ اس کی نسبت پروردگار کی ذات کی طرف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مکان کے اندر اگر برکت کی صفت آتی ہے تو وہ اس کے مکانیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہے جو اس کی خدا کی طرف ہے۔ جو کہ خانہ کعبہ کی نسبت خدا کی طرف ہے تو خانہ کعبہ مبارک، بیت المقدس کی نسبت خدا کی طرف ہے تو بیت المقدس مبارک،
حد یہ کہ وہ وادی طور جس پہ اللہ کا کلیم جا کے خدا سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ ایک نسبت پائی جا رہی ہے کہ خدا سے باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ وادی مبارک، اور جو چیز مبارک ہو جائے تو چونکہ وہ خدا کی ذات کی وجہ سے مبارک ہوئی ہے، تو جب تک ذات پروردگار چاہے گی وہ چیز باقی رہے گی۔ اب چاہے حکومتیں لگ جائیں، چاہے اسلحہ آ جائے، چاہے پاور آ جائے، قوت آ جائے، کیونکہ بیت المقدس کی نسبت خدا کی طرف ہے، وہ مبارک ہے، وہ کسی کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اگر ختم ہوتا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے بعد کربلا کے میدان کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن کربلا کا میدان آج بھی باقی ہے، اس میں ہر وہ نشانی باقی ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ کربلا کے میدان میں فقط حسین اور اصحاب حسین تو دفن نہیں ہوئے تھے، یزید کے فوجی بھی تو وہیں مرے تھے، تو ان کا جنازہ لے کے شام تو کوئی گیا نہیں تھا، وہ بھی تو کربلا کے میدان پہ ہی دفنے ہوئے تھے۔ کسی نے آج تک کوئی نشان دیکھا؟ کوئی ایک نشان تو ہونا چاہیے تھا کہ اتنے لوگ ان کے مرے، اتنے لوگ ان کے مرے۔ معلوم ہے کہ نشان اس کا باقی ہوتا ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور کیا آپ نے، نشان اس کا باقی ہے، وجود اس کا باقی ہے جس کی نسبت پروردگار کی، وہ مبارک ہے، اور جسے پروردگار مبارک بنا دے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ مکان کے حوالے سے تھا کہ اللہ نے ان مکان کو، اور بھی مثالیں ہیں میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ دوسری مثال زمان کی مثال ہے کہ وہ زمان کہ جو خدا کی ذات سے فیض یاب ہو جائے وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ شب قدر مبارک ہے کیونکہ شب قدر کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ ہر شب مبارک نہیں ہے، شب و روز آتے جاتے رہتے ہیں لیکن مبارک نہیں ہے۔ وہ شب و روز مبارک ہیں جس کی نسبت پروردگار کی طرف ہے۔ پروردگار نے جس شب میں اپنی کتاب کو رسول کے اوپر نازل کیا، اس شب کو شب مبارک سے تعبیر کیا۔ توجہ رکھیے گا جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ ایک زمان کی مثال۔ اب آئیے آپ افراد میں۔ افراد میں جناب ابراہیم کو مبارک کہا ہے قرآن نے، جناب اسحاق کو مبارک کہا ہے اس لیے کہ جناب اسحاق جناب ابراہیم کے لیے مبارک بن کے آئے، اولاد کا مسئلہ تھا، اور دیگر انبیاء کو بھی مبارک ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ انسانی مرحلے میں جب آپ آئیں گے تو مبارک میں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ کوئی انسان اس لیے مبارک نہیں ہے کہ اس کی ذات بہت بڑی ہے، کیونکہ مبارک کے معنی جب آپ جائیں گے اصطلاح میں، لغوی معنی میں کیا ہے؟ اونٹ کا سینہ جس کی وجہ سے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ، لیکن اصطلاح میں جب جائیں گے خیر کثیر، جس کا خیر ہمیشہ جاری رہے، اس معنی میں اگر دیکھیں گے تو کائنات میں پہلی شخصیت جسے مبارک سے تعبیر کیا جاتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفار بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، ان کو دین کی جتنی خدمت کرنا ہو کر لیں، جتنے نعرے لگانا ہو لگا لیں، کل یہ مر جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہم جب کسی کو برکت عطا کرتے ہیں تو فاطمہ کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ برکت کے معنی کیا؟ خیر کثیر، جس کا دوام باقی ہو۔ آج مجھے دنیا کی کوئی ایسی سرزمین بتا دیے جہاں اولاد جناب فاطمہ زہرا نہ ہو، ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن بیٹی تو ایک تھی۔ اب لوگوں نے زور لگایا کہ ایک نہیں 4 تھی، اگر 4 کو ثابت بھی کر لیں تو اس 4 کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا ہی کی عظمت ثابت ہوگی، کیونکہ پھر مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ جب رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو رسول پھر فاطمہ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ جب مسئلہ یہ آئے گا کہ 4 بیٹیاں تھیں، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو رسول نے فقط فاطمہ کے لیے کیوں کہا کہ اس کی رضا خدا کی رضا ہے، اس کا غضب خدا کا غضب ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ فاطمہ کی یہ صفتیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہیں، اس جوہر کی وجہ سے ہے جو ذات پروردگار نے وجود فاطمہ میں رکھا ہے۔ اور کیا آپ نے، یہ مثال ہے۔ تو یہ نہیں دیکھے کہ ایک اکیلا انسان ہے، ایک اکیلا انسان اپنے ذات سے کتنے فیض پہنچا رہا ہے دنیا کو۔ یہی مرحلہ جو میں بات کو ربط دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس سے، یہی مرحلہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔
امام رضا علیہ السلام نے امام رضا نے 2 خصوصیت بیان کی امام جواد علیہ السلام کی، کہ میرے اس بیٹے کی 2 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ عن قریب میری نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو حق کو ثابت کرے گا، باطل کو مٹا دے گا۔ جاء الحق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور دوسری خصوصیت یہی ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ عالم اسلام میں میرے بیٹے سے زیادہ کوئی مبارک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ روایت ہے امام رضا سے کہ امام جواد سے زیادہ کوئی مبارک بچہ اس عالم اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرحلہ رسول اکرم کے ساتھ پیش آیا تھا مکے میں، بے عینی وہی مرحلہ امام رضا کے ساتھ پیش آیا، کہ امام رضا تقریباً 47 سال کے ہو گئے تھے اور کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا امام کو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک گروپ ہے واقفیہ جو 7ویں امام پہ آ کے رک گیا ہے، 8ویں امام کو نہیں مانتا، 9ویں امام کو نہیں مانتا۔ وہ خوش تھا کہ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ امامت ختم ہو گئی ہے کیونکہ کوئی بچہ نہیں ہے، اور ادھر سے بنی عباس بڑا خوش تھے کہ اگر امام رضا کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر تو ہماری حکومت چلے گی۔ تو ایک ہی بیٹے نے 2 لوگوں کو مایوس کیا۔ جب امام جواد کی ولادت ہوئی 47 سال کی عمر میں، امام رضا 47 سال کے تھے جب امام جواد کی ولادت ہوئی، تو امام جواد کی ولادت سے سلسلہ امامت بھی آگے چلا اور بنی عباس بھی مایوس ہو گئے۔ اس لیے امام رضا نے فرمایا کہ عالم اسلام میں اس سے زیادہ کوئی مبارک بچہ نہیں ہے۔ تو فوراً یہ سوال نہیں آنا چاہیے ذہن میں، پھر اور دیگر ائمہ مبارک نہیں ہیں؟ نہیں، اور ائمہ بھی مبارک ہے، لیکن جو حالات بنے تھے اس حالات کو دیکھتے ہوئے ان سے مبارک ہونے کی تعبیر پیش کی گئی ہے، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتے تو امامت کا دوام رک جاتا، یہ نہیں ہوتے تو امامت کا فیض رک جاتا۔ ایک کام تو یہ ہوا امام جواد علیہ السلام سے۔ دوسرا کام جو آپ جانتے ہیں کہ امام پہلی مرتبہ عالم اسلام میں 8 سال کا بچہ امام بن رہا ہے۔ جب کام پہلی بار ہوتا ہے تو اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کام اس کے بعد 2 مرتبہ اور ہوا، 10ویں امام کے سلسلے میں اور 12ویں امام کے سلسلے میں۔ اسی لیے امام کو مبارک کہا گیا کہ امام نے 8 سال کی ایج میں سن میں امامت کو قبول کیا اور ایک پیغام دیا کہ تشیع میں امامت کا تعلق عمر سے نہیں کمالات سے ہوتا ہے، اور کمالات کی دنیا میں سن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پروردگار جسے کمال دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہیں سے ایک بحث چھیڑی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کمالات زیادہ اہم ہے یا منصب زیادہ اہم ہے؟ کمالات کی ایک دنیا ہے، ایک منصب کی دنیا ہے۔ اعتراض جو کرتے ہیں وہ لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر ان کو نبی کیوں نہیں بنایا، ان کو امام کیوں نہیں بنایا؟ نے کہا یہ نبوت و امامت و رسالت یہ سب منصب ہے، یہ منصب ہے، منصب عطا کیا جاتا ہے، حاصل نہیں کیا جاتا۔ منصب کی دنیا یہ کہ دے دیا تو مل گیا، نہیں دیا تو نہیں ملا۔ اب ایک کمیٹی بنائی، 4 آدمی جمع ہونے کا، ہم نے آپ کو صدر بنا دیا، 4 نے بنا دیا تو صدر بن گئے، اور جب 4 ناراض ہوئے تو پھر صدر سے ہٹ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منصب سے اتنا زیادہ ملحق ہو جاتے ہیں، جسے اردو زبان میں کہتے چپک جاتے ہیں، کہ منصب کے جانے کے بعد بھی لکھتے ہیں سابق۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اتنی محبت ہوتی ہے منصب سے، اتنی محبت ہے منصب، سابق چیئرمین، سابق صدر اور سابق فلان، یہ آپ سابق جو لکھ رہے ہیں یہ آپ کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو بنایا گیا، آپ بن گئے۔ لیکن کمالات کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دے دیا گیا تو آپ نے لے لیا، کمالات کو حاصل کیا جاتا ہے، منصب کو دیا جاتا ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا منصب نہیں ہے جس کے لیے کمالات شرط نہ ہو۔ ہر منصب کے لیے ایک کمال شرط ہے، ورنہ وہ منصب نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے پاس کمال موجود ہے ولایت کی شکل میں،
ولایت کمال ہے، امامت و رسالت و نبوت منصب ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی منصب دیتا ہے تو پہلے کمال دیتا ہے۔ ہر نبی پہلے ولی ہے بعد میں نبی ہے، ہر رسول پہلے ولی ہے بعد میں رسول ہے، ہر امام پہلے ولی ہے بعد میں امام ہے۔ پروردگار یہی بتانا چاہتا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ جس کو منصب نہیں ملا اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی۔ کمی تو تب ہوگی جب کمالات نہ ہوں۔ ہم نے کمالات کی دنیا میں فاطمہ کو غنی بنایا ہے، اتنا کمال عطا کیا، اتنا کمال عطا کیا کہ ایک بیٹی ہے اور اسی سے کوثر کی نسل چل رہی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ مسئلہ امام جواد علیہ السلام نے حل کیا کہ اس ظاہر کہ 8 سال کا بچہ پہلی بار امام بن رہا ہے، تو اب سب کو پریشانی لاحق ہوئی۔ میں باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے ایک بات اور تھی، اگر وقت رہا تو عرض کروں گا۔ امام جواد علیہ السلام، اب یہاں پہ جو منصب آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ منصب بغیر کمال کے نہیں ملتا، لیکن بڑوں کے لیے اپنا کمال ثابت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں کے پاس بڑی سی داڑھی ہوتی ہے، سجدے کا نشان ہوتا ہے۔ 8 سال کا بچہ کیسے کمال ثابت کرے؟ کیا کام کرے کہ اس کا کمال ثابت ہو جائے، اور ایسا کمال ثابت ہو کہ اس کے بعد اگر کوئی 10 سال کا بچہ دعوی امامت کرے تو کسی کی جرت پیدا نہ ہو اس کے کمال کے بارے میں جستجو کرے۔ اس مرحلے کو امام جواد نے اپنی زندگی میں اتنی بہترین طریقے سے حل کیا کہ اس کے بعد پھر امام زمانہ کے سلسلے میں بحث نہیں کہ یہ کیسے امام بن گئے، کہ اس سے پہلے تم نے دیکھ لیا ہے کہ کمالات کی وجہ سے امامت ملتی ہے، امامت کی وجہ سے کمالات نہیں آتے۔ تو کمالات کی دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے، دیکھیں یہاں ایک ہمارا عقیدہ بھی اور مسلم عقیدہ ہے کہ امام اپنے زمانے میں ہر چیز میں ہر انسان سے افضل ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ یعنی اگر 8 سال کی ایج میں بنی عباس کا کوئی بہادر انسان امام جواد کے سامنے آ جاتا تو امام جواد ایسے ہی جنگ کرتے جیسے صفین میں علی ابن ابی طالب نے کیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے ہاتھوں میں قوت نہیں ہوگی، بھی یہ بڑے ہوں گے تب یہ تلوار اٹھائیں گے، نہیں، یہ چھوٹے ہوں گے پھر بھی تلوار اٹھا لیں گے اسی انداز میں جیسے بڑے نے اٹھایا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز کمالات میں علم کا کمال ہوتا ہے۔ اگر دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑے عالم ہیں، عالم کے بعد پھر یہ نہیں سوال ہوتا کہ انہوں نے کبھی کوئی تلوار چلائی کہ نہیں چلائی۔ یہ جو مراج کرام کا آپ احترام کرتے ہیں ان کے تلوار چلانے کی وجہ سے کرتے ہیں یا ان کے علم کی وجہ سے کرتے ہیں؟ آغا خاندانی نے تو کبھی تلوار چلائی نہیں اس طرح سے۔ جب ولی فقی نہیں تھے اس وقت جنگ پہ تھے، لیکن جب سے ولی فقی بنے تب تک جنگ تو نہیں گئے۔ لیکن عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنی تلوار بنا لیتا ہے۔ تو اگر کسی کا علم ثابت ہو جائے تو باقی سارے کمالات اس کے ساتھ چلے آتے ہیں، اور یہی ثابت کر دیا امام جواد نے۔ بہت سادہ سی بات ہے، آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا مجلسوں میں ابھی بھی کہ مامون گزر رہا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، امام جواد بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ جب مامون کی سواری ہے تو سب چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن امام جواد اپنی جگہ سے نہیں ہلے، وہ وہیں پہ کھڑے رہے۔ یہ دیکھیے یہ ایک غیر طبی عمل ہے، طبی عمل کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، غیر طبی عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان۔ آپ ابھی باہر جائیے، پارک بنا ہوا ہے، پارک میں آپ دیکھیں کہ 20 بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان 20 بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی نظر پڑی ایک بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آپ فوراً متوجہ نہیں، کیسے پڑھ رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ غیر طبی عمل انجام دے رہا ہے۔ پارک میں پڑھا نہیں جاتا، کھیلا جاتا ہے۔ تو امام کا وہاں سے نہ جانا یہ غیر طبی عمل تھا، رک گیا امام یہی روکنا چاہ رہے تھے، امام یہیں سے مسئلے کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، امام یہیں سے کمالات کی منزل کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ امام مامون نے دیکھا کہ سب بھاگ گئے اور یہ نہیں بھاگے، ظاہر ہے کہ یہ کیسے بھاگیں گے، ان کی نسل ہی ایسی نہیں ہے، سب ان کی نسل میں کرار ہیں، فرار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو فرار کی نسل سے وہ چلے گئے، کہا کہ سرکار آپ نہیں گئے، باقی سب بچے چلے گئے۔ تو اب بہت سے جواب تھے امام جواد کے پاس کہ نہیں گئے، موڈ نہیں تھا ہمارا، نہیں گئے، لیکن چونکہ اب کمالات کو ثابت کرنا ہے تو یہیں سے علم کا سلسلہ شروع کیا امام جواد نے۔ کہا دیکھیے میرے جانے کے، اب دیکھیے یہ علمی مسئلہ ہے، بالکل جیسے علماء آتے ہیں اور
ہر چیز کی قسمیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھیے 3 وجہ ہے نہ جانے کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ راستہ تنگ نہیں تھا کہ آپ کو یہاں سے گزرنے میں مشکل پیش آئے تو مجھے ہٹنا پڑے، تو جب راستہ تنگ نہیں تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے علمی جواب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے سرکار کہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ظالم نہیں ہیں۔ اب ایک ظالم تو اپنی زبان سے کہے گا نہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تو مامون کے سمجھ میں آ گیا، لیکن اس چیز کو یقینی بنانا چاہ رہا تھا مامون۔ سمجھ گیا تھا وہیں پہ کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے، اور پوچھا بھی امام سے تم کون؟ بتایا کہ علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں میں۔ وہیں سے سمجھ گیا مامون، لیکن اس مسئلے کو اور آگے بڑھایا تو امام بھی رکے نہیں۔ امام نے بھی جب اپنی فضیلت کو ثابت کیا تو اس انداز میں نہیں جیسے عام لوگ ثابت کرتے ہیں۔ جب بادشاہ پلٹا وہاں سے مامون شکار کر کے اور اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی، اور پوچھا کہ بتائیے آپ بہت پڑھے لکھے اگر ہیں تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا تھا امام کا کہ مچھلی ہے۔ علم غیب رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے سلسلوں کو موسیٰ سے ملانا ہے، اپنے سلسلوں کو موسیٰ سے ملا۔ جب جناب موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا عصا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جناب موسیٰ نے خالی یہ جواب نہیں دیا کہ خالی عصا ہے، کہ یہ عصا ہے، اس سے کبھی درخت کی پتیاں توڑتا ہوں، کبھی جانوروں کو ہکاتا ہوں، کبھی سہارا لیتا ہوں۔ تو اس سلسلوں کو ثابت کرنا تھا کہ ہمارا ہدایت کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے اور تیرا کہاں ملتا ہے۔ تو بہت آسان سا جواب تھا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، لیکن جو کہ اپنے کمال کو ثابت کرنا تھا تو اب کہاں سے شروع کیا؟ پروردگار کی ذات سے، چونکہ برکت وہیں سے ملی ہے، برکت چونکہ وہیں سے ملی ہے تو اس کی ذات سے شروع کیا کہ پروردگار نے اس دنیا کو خلق کیا، اس دنیا میں بڑے بڑے دریا بنائے، اس دریا میں مچھلیوں کو پیدا کیا، پھر بادشاہوں کے دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ وہ جا کر اپنے شکاری جب پرندے کے ذریعے شکار کرے، پھر پرندہ جاتا ہے شکار کر کے ایک مچھلی لے کے آتا ہے، بادشاہ اس کو اپنے ہاتھ میں چھپاتا ہے، پھر آل محمد کا آ کے امتحان لیتا ہے۔ کہ بات کو کہاں گھما دیا امام جواد علیہ السلام نے۔ بہت چھوٹا سا جواب ہونا چاہیے تھا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے جو شکار کر کے تیرا پرندہ لے کے آیا ہے، لیکن چونکہ اس سے مامون کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، امام جواد کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ امام جواد یہ بتانا چاہ رہے کہ تم یہ نہ سمجھنا جیسے تم پڑھے لکھے ہو ویسے ہمیں، کیونکہ مامون خود پڑھا لکھا تھا، عباسی خلفاء میں سب سے پڑھا لکھا خلیفہ مامون تھا، اس کو اپنے علم کا بہت زوم تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ امام نے کہا تمہارا سارا علم عبارتوں کا، کتابوں کا، استادوں کا محتاج ہے، ہمارا علم علم لدنی ہے۔ پر وہیں سے اس نے کہا کہ اچھا یہ 8 سال کی عمر، لیکن ابھی پھر بھی مطمئن نہیں ہوا کہ دیکھیں ابھی کتنا کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب کیا کیا اس نے؟ اپنے سب سے بڑے عالم کو بلا کے لایا، ایک چال چلی، اپنی بیٹی سے رشتہ دیا امام جواد کا، سنا آپ نے۔ اب جیسے رشتے کی بات آئی تو 8 سال کا بچہ، اس کا رشتہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، بنی عباس میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ تم نے اس سے پہلے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنایا، ہم نے قبول کر لیا، اب تم چاہتے ہو کہ یہ خلافت آل رسول کے پاس چلی جائے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کہ کیوں؟ کہ یہ بچہ ہے۔ کہا اگر تم اس کو بچہ سمجھتے ہو تو پھر سامنے آ جاؤ۔ میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب وہ 900 علماء کا تذکرہ ہے کہ جو دربار میں آ کے بیٹھے تھے، جن کے لیے کرسیاں لگی تھیں۔ دیکھیے برکت، دیکھیے اسے کہتے ہیں برکت۔ جس کا علم خدا سے آتا ہے، خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ اکیلا دربار میں جاتا ہے۔ دیکھیے تاریخ کو تاریخ سے ملانا سیکھیے۔ قرآن جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ دہراتی ہے۔ موسیٰ جب فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے تو لاؤ لشکر لے کے نہیں گئے تھے، صرف جناب ہارون کو ساتھ میں لیا کہ پروردگار ہارون کو کر دے، باقی تو ہم ان کو سمجھ لیں گے۔ جناب امام جواد ایسا نہیں ہے کہ جب 900 عالموں کے مقابلے میں گئے ہوں، جس میں یحییٰ بن اقسم جیسا عالم قاضی قضات ہو، تو 2-4-10 کتابیں اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں، کیونکہ کتابوں کا محتاج وہ ہو جس کا علم کتابوں سے آیا ہو۔ جہاں علم لدنی ہو وہاں کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 900 علماء ایک طرف اور آل محمد کا عالم ایک طرف۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیے
ہمارے علم کا کمال یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی سوال کرے تو اپنے سوال سے اپنے جواب سے اس کے منہ کو بند کر دیں. یہی کمال ہے ہمارے علم کا. مولانا نے کیا جواب دے دیا، اب تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. لیکن امام کے علم کا کمال یہ نہیں کہ اپنے جواب سے اس کے منہ کو بند کر دیں. امام کے علم کا کمال یہ ہے کہ اسی سوال میں اتنی شقیں نکال دیں کہ اس کی زبان بند ہو جائے. پہلے مرحلے میں جب یحییٰ ابن اکثر نے کہا کہ سرکار اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرے، تو کہا کہ کریے سوال. کیا پوچھا تھا؟ بہت چھوٹا سوال. اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے، اس کے نزدیک بہت بڑا سوال تھا. لیکن امام نے کہا جواب تو ہم پہلے بعد میں دیں گے، وہ تو بعد میں دیا جائے گا جواب. پہلے ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ تمہیں سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. کہا یہ شیخ یہ تو بتا، حالت احرام میں جو اس نے شکار کیا تھا تو حرم کے اندر تھا کہ حرم کے باہر تھا؟ رات کا وقت تھا کہ دن کا وقت تھا؟ پہلی بار شکار کیا تھا، کئی بار شکار کر چکا تھا؟ پرندے کا کیا تھا کہ غیر پرندے کا کیا تھا؟ نادم تھا کہ نادم نہیں تھا؟ اب تو اس کے ہوش اڑ گئے. کہ ہم تو یہ سمجھے تھے اسی سوال میں یہ پھنس جائیں گے. بس علم امامت کا کمال یہ ہے کہ وہ جواب سے پہلے سوال میں لوگوں کو خاموش کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. امام نے یہیں پہ کمالات کے اس مرحلے کو اسی ایج میں آ کے ایسا ختم کیا کہ پھر امام ہادی کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں اٹھا کہ ان کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. پھر امام زمانہ کے سلسلے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ 5 سال کا بچہ کیسے امام بن جائے، کیونکہ ہم نے پہلے ثابت کر دیا. اور جو چیز امامت کی ایک کڑی کے لیے ثابت ہو جائے وہ سب کے لیے ثابت ہے، وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے. اس لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اسلام میں اس بچے سے زیادہ مبارک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور نہیں مان رہے تھے لوگ. ایک جفا جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوئی ان کی زندگی میں، وہ ایک جفا یہی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ امام جواد کا رنگ گندمی تھا جو بہت اچھا مانا جاتا ہے، اور امام رضا کا رنگ بہت صاف تھا. کہتے کہ ان کا بچہ نہیں ہے. ماہر انصاب کو بلایا گیا اور امام جواد کو اس کے سامنے لا کے رکھا گیا. تو اس نے جو ماہر انصاب ہوتے ہیں وہ پوری نسلوں کا پتہ بتا دیتے ہیں. اس نے جو بات کرنا شروع کی وہ امام رضا سے لے جا کر ختم کہاں کی؟ رسول اکرم پہ. کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اس کی نسل تو رسول سے جا کے ملتی ہے. اس لیے بابرکت ہیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جب لوگ مایوس ہو رہے تھے، خود شیعہ مایوس ہو رہے تھے، آ کے پوچھتے تھے امام رضا سے کہ کون ہے آپ کے بعد ہمارا امام؟ امام جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ امام جواد پیدا نہیں ہوئے تھے. لیکن جب امام جواد پیدا ہو گئے تو ایسی برکت عالم اسلام میں آئی جو آج تک جاری ہے. بس میں نے بات کو ختم کیا. ابھی تو آج اسی امام کی تاریخ شہادت ہے. مظلوم امام، مدینے سے جیسے بابا کو بلایا گیا تھا مدینے سے، اور خراسان میں رکھا گیا تھا امام رضا کو، اور وہاں شہید کیا گیا. کچھ زیادہ تاریخ نے بہت زیادہ بیان نہیں کیا، لیکن 2-3 باتیں وہی مسائل کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تاریخ تشیع کو اور اہل بیت کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو تاریخ اہل بیت میں 3 ایسی شخصیتیں ہیں جو حالت جوانی میں دنیا سے گئیں، عین جوانی میں دنیا سے گئیں. اہل بیت کی پہلی شخصیت جو عین جوانی میں دنیا سے گئی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. 18 سال کا سن، اور زہرا اپنے گھر میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے. یہی وہ مصیبت تھی جو امام جواد کو تڑپاتی تھی. امام رضا سے روایت ہے کہ 4 سال کا سن تھا امام جواد کا. راستہ چل رہے تھے ساتھ میں، ایک دفعہ منہ کے بھل زمین پہ گرے اور اپنے سر کو پروردگار کی آسمان کی طرف اٹھا. امام رضا نے پوچھا کہ بیٹا تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ شاید جب زخم لگا ہوگا جسم پہ تو دادی یاد آ گئی ہوگی. کہتے ہیں بابا مجھے اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آ گئی. اب وہاں پہ عجیب جملہ کہا، تاریخ نے نقل کیا کہ میں ان کے قاتلوں کو قبر سے نکالوں گا، ان کو جلاؤں گا، ان کی راکھ کو پانی کے حوالے کر دوں گا. بہت یاد کرتے تھے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو، جو کہ عین جوانی میں جناب زہرا دنیا سے گئی. دوسری شخصیت اہل بیت کی جو عین جوانی میں دنیا سے گئی وہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا. اللہ اکبر. جس کے لیے حسین ابن علی کربلا میں کہتے تھے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں تیری راہ میں.
جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اور تیسری شخصیت اہل بیت کی جو عین جوانی میں گئی وہ امام جواد ہے، 25 سال کی عمر۔ اب وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ امام رضا کے بعد ائمہ کی عمریں کم کیوں ہوتی چلی گئی۔ 25 سال کی عمر میں بیوی نے امام جواد کی بیوی ام الفضل نے امام جواد کو زہر دیا، معتصم عباسی کے کہنے پہ۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت دردناک بات ہے۔ سلسلہ امامت میں 2 ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے یہ درد محسوس کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے امام حسن کو زہر دیا، امام جواد کی بیوی ام الفضل نے۔ لیکن دیکھیے جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ نسبی رشتے ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں تراحم پایا جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، لیکن اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بیوی کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ظالمہ عورت، اس کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا امام جواد میں، ذرا سا بھی ترس نہیں۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا۔ عجیب جملے ہیں کہ اس ظالمہ نے امام جواد کو انگور کے ذریعے زہر دیا، اور جب زہر کا اثر بڑھنے لگا اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی، تو جس کمرے میں امام جواد موجود تھے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اپنی سہیلیوں کو بلا کے اس کمرے کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور تالیاں بجانے لگی، تاکہ اگر امام جواد پانی مانگے تو کوئی سن نہ سکے ان کی آواز، ان کو پانی نہ مل سکے۔ میں کہوں گا مولا آپ عالم غربت میں دنیا سے جا رہے ہیں، ارے کل آپ کا بابا بھی عالم غربت میں دنیا سے گیا تھا مولا، لیکن آپ اعجاز سے آ گئے تھے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے۔ آج امام جواد دنیا سے جا رہے ہیں، امام ہادی موجود نہیں ہے لیکن غیب سے آ گئے، بابا کو غسل کفن دیا۔ میں کہوں گا مولا جب آپ کا بابا دنیا سے گیا تھا تو آپ بھی بہت چھوٹے تھے، مدینے میں موجود تھے، لیکن مولا آپ کے بابا کے جانے کے بعد کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں لگائے۔ مولا آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا بھی بہت کم سن ہے، لیکن مولا مبارک کو جب آپ دنیا سے گئے امام ہادی کو کسی نے تماچے تو نہیں لگائے، ارے گھر کا اسباب تو نہیں لوٹا گیا، ارے کسی نے کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ مولا آپ پیاس کی شدت سے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ پانی طلب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کربلا کے میدان میں حسین غریب، اے مولا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، امام ہادی آج یتیم ہو رہے، لیکن کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا ہے، لیکن حال سکینہ کا مقدر، ادھر حسین کا سر نو کے سنا پر، ادھر ظالموں کا ہجوم خیمے کی طرف، ارے کہ ظالم آگے بڑھا، سر سے چادر چھینی، بچی پکارتی رہی بابا، ارے یہ ظالم میرے سر سے چادر چھین رہے ہیں، بڑھ کے منہ پہ تماچے لگانے لگا۔ اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی اذان کو تو قبول فرما۔